آج وہ رات آئی جس کو دنیا شب عاشور کہتی ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سارے ظاہری، مادی، سیاسی، سماجی سارے راستے بند ہو چکے تھے، مذاکرات کے، امن کے، بات چیت کے، ٹیبل ٹاک کے۔ اب آپ کو یقین تھا کہ اگلی صبح کا سورج یہ شہادتوں کی نوید لے کر طلوع ہوگا، تو آپ نے عشاء کی نماز کے لیے شب عاشور وضو فرمایا، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آل نبی بنایا، ہمیں قرآن کا وارث بنایا، قرآن سکھایا اور دین حق کا فہم اور سمجھ عطا فرمائی اور بصیرت حق پر قائم رکھا، اور پھر ہم اللہ کے شکر گزاروں میں سے رہے اور صبر کرنے والوں میں سے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں میرے ساتھی بہت وفادار، اللہ کے نیک اور صاحب بصیرت ہیں۔ پھر ساتھیوں سے کہا اب مجھے یقین ہے ہماری جنگ ضرور ہوگی، اس لیے کہ دشمن مجھے یا جھکانا چاہتا ہے یا شہید کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا ارادہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگ بھی اپنی زندگی اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آخرت کا سفر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے اندر کوئی مجبوری، کوئی خیال بعد میں آئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو آج کی رات اندھیرے میں چراغ گل کر کے اجازت دیتا ہوں، اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے، حسین اعلان کرتا ہے نہ اس سے ناراض ہوں گا، نہ گلہ کروں گا، نہ قیامت کو شکایت کروں گا، وہ جا سکتا ہے۔ آپ نے جہاں تک میرا ساتھ دیا میں اس وفاداری اور جانثاری پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی بھی لے کے جانا چاہتا ہے تو لے جائے، کیوں؟ میری کوئی مجبوری نہیں ہے، مجھے جس طرف بڑھنا ہے، جس طرف کے اشارے اور سائن مجھے بچپن سے مل چکے ہیں، مجھے باہر صورت ادھر جانا ہے، مگر آپ سب کو اجازت ہے جو جانا چاہتا ہے رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکل جائے، میری کوئی اس سے ناراضگی نہیں ہے۔ دوستان محترم، کتنا بڑا جذبہ ہے۔ انسان مشکل کے دہانے پر ہو وہ تو سوچتا ہے اور کمک ملے اور مدد ملے، وہ تو لوگوں سے عہد لیتا پھرتا ہے کہ بھائی عہد کرو، اب چھوڑو گے تو نہیں، بھاگ تو نہیں جاؤ گے، مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑو گے، مگر قربان جائیں نواسہ رسول تیری عظمت پر، تیری ہمت پر، تیری جرت پر، تیری شجاعت پر، کہ اس رات کے لمحے میں بھی کہہ رہے ہیں سارے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، حسین اکیلا میدان کربلا کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت اور تائید عزتی پر آقا حسین علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، لیکن ساتھیوں کی جانثاری پہ بھی قربان جائیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا عیال، سب کچھ آقا حسین تیری عزت اور عظمت و حرمت پہ قربان۔ اور ساتھی کہنے لگے ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ہم اس حال میں زندگی گزاریں کہ حسین کو چھوڑ جائیں، خدا کی قسم ہم کو اگر معلوم ہو کہ ہم قتل کیے جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں، پھر جلا کر راکھ کر دیے جائیں، پھر 70 بار ہماری راکھ اڑا دی جائے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہم پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم صرف ایک بار قتل ہوں گے، مگر اے حسین تیرے قدموں کی خاک کا صدقہ ہم ابدی عزت پائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ دوستان محترم، یہ وہ رات ہے جس رات اس خطبے کے بعد عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت امام حسین ساتھیوں کو کہہ دیتے ہیں سن لو پھر انکم تقتلون غدا، تم میں سے کوئی شخص کل صبح نہیں بچے گا، شہید کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق تو یہاں تک ہے کہ امام عالی مقام نے فرمایا آسمان کی طرف سر اٹھاؤ اور آنکھوں سے دیکھو اور اپنے اپنے جنتی محل دیکھ لو، پھر ہر ایک ایک کا نام اور محل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، وہ حسین تیری نظر رحمت اور کریمانہ نظر پہ قربان جاؤں،
کہ کربلا کی وادی میں جانثاروں کو کہہ رہے ہیں حسین بھی لٹنے والوں آؤ، دنیا اپنا انجام بعد میں دیکھے گی، میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں جنت میں اللہ نے تمہارے لیے کون سے محل سجائے ہوئے ہیں۔